السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا ہے، اور ہر نبی کے ساتھ ایسا طریقہ نازل فرمایا کہ اس کو اگر کوئی اختیار کر لے، اس پر عمل کر لے تو اس کی زندگی چین اور سکون والی ہو جائے گی، دنیا میں بھی وہ راحت سے رہے گا اور آخرت میں ہمیشہ کی راحت اور ہمیشہ کا چین اسے نصیب ہوگا۔ اور انبیاء کی تعلیمات میں جو سب سے اہم بات ہے وہ ہے حقوق کی ادائیگی۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت اللہ تعالیٰ نے دے کر مبعوث فرمایا ہے، اس میں حقوق کی ادائیگی کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ حقوق دو طرح کے ہیں، ایک ہے اللہ کا حق جسے حقوق اللہ کہتے ہیں، اور دوسرا ہے بندوں کے حقوق جنہیں حقوق العباد بھی کہا جاتا ہے۔ تمام عبادات حقوق اللہ میں آ جاتی ہیں، اسی طرح لوگوں سے تعلقات، ایک دوسرے سے ربط رکھنا، رشتہ داریاں، دوستی اور ان کا خیال رکھنا، یہ حقوق العباد کہلاتا ہے۔ حقوق العباد کی جہاں تک تفصیل ہے تو اس میں بہت سارے حقوق ہیں۔ ان میں ایک اہم حق ہے جس کے تعلق سے آج کی دنیا خوب شور مچاتی ہے، واویلا کرتی ہے اور خود کو اس حق کا علم بردار سمجھتی ہے، وہ ہے حقوق انسانی۔ انسان، ہیومن بینگ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے اشرف مخلوقات بنائی ہے۔ انسان کہتے ہی ہیں ایسی ذات کو جس کے اندر انس پایا جاتا ہے، محبت پائی جاتی ہے۔ عربی زبان کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں کوئی بھی لفظ آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ اس لفظ کے جو حروف ہوتے ہیں وہی اپنے معنی پر دلالت بھی کرتے ہیں۔ تو محققین لکھتے ہیں کہ انسان کو انسان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر انس پایا جاتا ہے۔ انس کا مطلب ہے محبت، ہمدردی، غمخواری، کسی کی تکلیف پر افسوس کا اظہار، کسی کی خوشی پر خود بھی مسرت سے دوچار ہونا، اسی وجہ سے انسان کو انسان کہا جاتا ہے۔
انسان ایک عام جانور نہیں ہے دیگر جانداروں کی طرح، بلکہ انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی عظیم ترین خصوصیات رکھی ہیں۔ سب سے بڑی خصوصیت یہی ہے کہ وہ اشرف المخلوقات ہے، یعنی اللہ نے جتنی مخلوقات دنیا کے اندر پیدا کی ہیں، ہزاروں لاکھوں نہیں کروڑوں مخلوقات ہیں، ان تمام مخلوقات میں سب سے عظیم، سب سے افضل، سب سے اہمیت والی، سب سے بہتر، سب سے اونچی اگر کوئی مخلوق ہے تو وہ انسان ہے۔ کبھی کبھار ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے کہ فلاں چیز بہت خوبصورت ہے، فلاں پرندہ بہت حسین ہے، فلاں جانور انتہائی جمیل ہے، خوبصورت ہے۔ کبھی کبھار ہم کچھ پرندوں کو، کچھ جانداروں کو یا کچھ مناظر کو دیکھ کر مبہوت ہو جاتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں یہ تو بہت حسین ہے، بہت خوبصورت ہے، بہت ہی عمدہ ہے، عالیشان ہے۔ میرے بھائی، یقیناً وہ حسین ہے، خوبصورت ہے، عمدہ ہے، عالیشان ہے، بہت ہی مبہوت کرنے والا ہے، لیکن اس سے زیادہ حسین، اس سے زیادہ خوبصورت، اس سے زیادہ عظیم اور اس سے زیادہ اہمیت والا اگر کوئی ہے تو وہ یہ حضرت انسان ہے۔ یہ بات میں عرض نہیں کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ 3 میں ارشاد فرمایا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ عربی جاننے والے اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں کہ احسن کا مطلب سب سے زیادہ حسین، احسن من کل شیء۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً، بلا شبہ، بغیر کسی شک کے، لا ریب، ہم نے انسان کو بنایا ہے سب سے اچھے پیمانے میں، سب سے اچھے سانچے میں ہم نے انسان کو ڈھالا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات بنائی ہے اور ہر ایک کو اس کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوبصورتی نصیب فرمائی ہے، اس کی ضرورت کے مطابق اس کا جثہ اور جسم بنایا ہے۔ ہر ایک اپنے اپنے اعتبار سے، اپنی چال ڈھال کے اعتبار سے، اپنے جسم کے اعتبار سے اچھا ہے، حسین ہے، لیکن سب سے زیادہ اگر کوئی حسین ہے تو وہ انسان ہے۔ دیگر مخلوقات میں بھی آپ دیکھیں گے تو اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو اس کی ضرورت کے حساب سے اس کا جسم بنایا ہے، اس کا ڈیل ڈول بنایا ہے۔ کسی کو بہت بڑا جاندار بنایا تو اس کی گردن اتنی لمبی رکھی کہ آسانی سے وہ جو ہے زمین سے اپنا چارہ وغیرہ چر سکے۔ جیسے اونٹ کو لے لیجیے کہ اونٹ تو بہت لمبا ہے، اگر اس کی گردن چھوٹی ہوتی تو اس کے لیے زمین سے اپنا چارہ حاصل کرنا مشکل ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اعتبار سے اس کی گردن بنائی ہے۔ ہاتھی کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے سونڈ دیا ہے کہ اس سونڈ کی مدد سے وہ چارہ حاصل کرتا ہے، وہ لے کر اسے اپنے منہ میں رکھ لیتا ہے۔ تو یہ دو مثالیں میں نے آپ کی خدمت میں رکھی ہیں، لیکن ان سب کے باوجود اگر اللہ تعالیٰ نے کسی مخلوق کو اہم بنایا ہے، افضل بنایا ہے، تو وہ انسان ہے۔ انسان سے زیادہ خوبصورت حسین کوئی ہے ہی نہیں، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا ہے۔ مگر ایک بات بڑی عجیب و غریب ہے، جو لوگ سائنس کے غلام ہوتے ہیں، سائنس کی بندگی کرتے ہیں، وہ لوگ انسان کو بھی ایک عام جانور کی سطح میں لا کر رکھ دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ انسان جو ہے جانداروں کی طرح جاندار ہے، یہ بھی جو ہے وہ ایسے طریقے سے اس جسم میں اور ڈیل ڈول میں آ گیا ہے کہ وہ جو ہے ترقی کرنے کا ایک ذریعہ تھا،
ارتقائی مراحل طے کرتے کرتے انسان یہاں تک پہنچا ہے، نعوذ باللہ، یہ ان کا ماننا ہے۔ اور وہ کوئی اپنی تھیوری وغیرہ پیش کرتے ہیں، سب سراسر جھوٹ ہے، غلط ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، صرف جو ہے کچھ اپنے خیالات ہیں، وہمی باتیں ہیں، اس پر اندازہ لگا کر انسان کو جو اتنی عظیم ہستی ہے، اتنا خوبصورت ہے اور ایسی صفات کا مالک ہے، اللہ نے اس کو ایسا عظیم دماغ دیا ہے، عجیب و غریب صلاحیتوں سے نوازا ہے، ایسی اچھی مخلوق کو لے جا کر عام جانداروں کی فہرست میں شامل کر دیتے ہیں اور بغیر کسی شرم و حیا کے اپنے آپ کو جو ہے بندر کی صفت میں لا کر کھڑا کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو در حقیقت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو انسان بنایا ہے، کائنات میں سب سے افضل مخلوق میں پیدا کیا ہے، اور افضل مخلوق میں پیدا کرنے کے ناطے ہم کو ذمہ داریاں بھی دی ہیں، ایسی ذمہ داریاں دی ہیں جو دیگر مخلوقات کو نہیں دی گئی ہے۔ ان ذمہ داریوں کے اندر ایک اہم ذمہ داری ہے دوسرے انسان کا حق ادا کرنا، انسانی حقوق کا پاس و لحاظ رکھنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر ذمہ داری ڈالی ہے، جیسا کہ بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، انہی میں یہ اہم ذمہ داری ہے۔ اب انسانی حقوق کا خیال کرنا یا انسانی حقوق کا پاس و لحاظ کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ انسان کو انسان سمجھنا، یہی انسانی حق کا سب سے پہلا زینہ ہے، پہلی سیڑھی ہے۔ اگر کوئی انسان کو انسان ہی نہ سمجھے اور یہ سمجھنے لگے کہ یہ بھی جانوروں کی طرح ایک جانور ہے، تو سمجھ لیجئے کہ وہ انسان کی ناقدری کر رہا ہے۔ انسان کی قدردانی یہ ہے کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی سب سے افضل مخلوق سمجھے، اور انسان کی قدردانی یہ ہے کہ یہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جن صفات کا مالک بنایا ہے، جن خوبیوں سے نوازا ہے، ویسی خوبیاں کسی مخلوق کے اندر نہیں، جسم کے اعتبار سے، ذہانت کے اعتبار سے، اخلاق و کردار کے اعتبار سے، اسی طرح علم کے اعتبار سے، سمجھ کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جن خوبیوں سے نوازا ہے، ساری دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ ویسی خوبی کسی کے اندر ہے ہی نہیں۔ جب انسان کے اندر یہ سب سے عظیم ترین خوبیاں موجود ہیں تو ان خوبیوں کا تقاضا یہ ہے کہ وہ تمام انسانوں کو اپنے برابر کا سمجھے، کسی میں کمی زیادتی اپنے ذہن کے مطابق ہرگز نہ سمجھے، چاہے وہ انسان گورا ہو کہ کالا ہو، چاہے وہ شہر کا رہنے والا ہو کہ دیہات کا رہنے والا ہو، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو کہ پڑھا لکھا نہ ہو، ان پڑھ ہو، کسی بھی زبان کا بولنے والا ہو، کسی بھی علاقے میں رہتا ہو، کوئی بھی مذہب کا یا کوئی بھی طریقے کا ماننے والا کیوں نہ ہو، بحیثیت انسان وہ برابر ہے، اس کو تمام حقوق حاصل ہے۔ یہ ہے حقوق انسانی کا خلاصہ۔ یہ بات موجودہ دنیا کھلم کھلا ظاہر کرتی ہے، کہتی بھی ہے، دعویٰ بھی کرتی ہے، بلکہ اپنے آپ کو یہ سمجھتی ہے کہ ہم ایسے حقوق کے ماننے والے ہیں، بلکہ ان حقوق کے اختیار کرنے کا ہمارے پاس علم ہے، جھنڈا ہے، ہم ہی اس کے علم بردار ہیں۔ دوسرے لوگ اس حقوق کو جو ہے اہمیت نہیں دیتے۔ آج کل کے جو ہے دنیاوی تعلیم یافتہ لوگ، پڑھے لکھے لوگ، خصوصاً انگریز اور انگریزی تہذیب و تمدن کو چاہنے والے، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ ہی، یعنی مغرب کے لوگ ہی، یا مغربی جو ہے تمدن کو یا تہذیب کو اچھا سمجھنے والے ہی حقوق انسانی کے علم بردار ہیں۔ وہی لوگ ایک دوسرے کا حق ادا کرنے والے ہیں اور ایک دوسرے انسان کا خیال رکھتے ہیں، یہ ان کا ماننا ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا، محسوس کیا، غور کیا، اور ہر آدمی محسوس کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ ان کے پاس حقوق انسانی نامی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ وہ لوگ زبانی اعتبار سے، تحریرات کے اعتبار سے تو خود کو حقوق انسانی کا چیمپئن سمجھتے ہیں، علمبردار سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب عملی میدان میں آتے ہیں
تو حقوق انسانی کو کنارہ کش کر دیتے ہیں. ان کے پاس وہی انسان کہلانے کے لائق ہے جو کہ جو ہے ان کے اعتبار سے وائٹ ہو، سفید رنگت کا آدمی ہو، اس کو تو جو ہے وہ انسان ماننے کے لیے آمادہ ہیں، تیار ہیں، اہمیت دیتے ہیں. لیکن جس کی رنگت سفید نہ ہو، جس کے چرم جو ہے سانولا ہو، گندمی ہو، تو اس کو تو وہ انسان سمجھنے کے لیے آمادہ نہیں ہے، تیار نہیں ہے. اس کی زندہ مثال ہم دیکھ رہے ہیں، ابھی چل رہی ہے. گندمی لوگ پریشان ہیں، مظلومیت سہ رہے ہیں. 12-15 ہزار کی شہادتیں ہو چکی ہیں، جن میں سے آدھی سے زیادہ تعداد بچوں کی ہے، اور کئی سو بلکہ ہزاروں کی تعداد میں ایسے ہیں جو ملبوں کے نیچے دفن ہیں. لیکن ابھی بھی حقوق انسانی کے نام کی دہائی دینے والے، اپنے آپ کو حقوق انسانی کا چیمپئن کہنے والے، کسی کے اندر یہ شرم نہیں ہے، حیا نہیں ہے جو آگے بڑھ کر اس جنگ کو، اس ظلم کو رکا سکے. ارے معاملہ کچھ بھی ہوگا، کم سے کم انسان کی جو ہے جانیں جا رہی ہیں. ایک درندگی کی صفت میں آ کر چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو تڑپا کر ہلاک کر رہا ہے. کوئی جا کر اس کا ہاتھ روکنے والا نہیں ہے. اور الیکشن کے موقع پر کوئی اگر مطالبہ بھی کرتا ہے تو انکار کر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ نہیں، فلاں کو یہ حق حاصل ہے کہ انہیں دوسرے کی جان لے سکتا ہے، انہیں بچوں پر ظلم کر سکتا ہے، وہ کمزوروں کو تباہ و تاراج کر سکتا ہے. کہاں گیا حقوق انسانی کا نعرہ؟ کہاں گئے حقوق انسانی کے چیمپئنز؟ کہاں گئے حقوق انسانی کی علم برداری کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے مکار اور فریبی لوگ جو کسی کو ظلم سے نہیں بچا سکتے؟ معاملہ کچھ بھی رہا ہوگا، تم پر کسی نے حملہ کیا ہوگا، چند لوگوں کی جان لے لی ہوگی، تو کیا اس کے نتیجے میں نہتوں پر گولہ باری کرنا اور ان کو تباہ و تاراج کر دینا؟ جنگل کے درندے بھی اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے ہوں گے جیسا کہ آج کل حقوق انسانی کی علم برداری کرنے والے اس کو اچھا سمجھ رہے ہیں اور اس کو روکنے کے لیے کوئی تیار نہیں، آمادہ نہیں. تو اسی سے اس بات کی قلعی کھل گئی ہے، اس بات کا بھانڈا پھوٹ گیا ہے کہ جو لوگ حقوق انسانی کا دعویٰ جو بلند کرنے والے ہیں، حقوق انسانی کے چیمپئنز ہیں، وہ سراسر جھوٹے ہیں، مکار ہیں، فریبی ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. اپنی زبان سے کھلم کھلا کہہ دیتے کہ ہم بھی خونخوار بھیڑیے ہیں، ہم بھی چنگیز خان کی اولاد ہیں، ہم بھی جو ہے ہٹلر اور مسولینی کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ہم بھی وہی لوگ ہیں، وہی کام کر رہے ہیں. تو ہم بھی مان لیتے اور یہ کہہ دیتے کہ ایسے خونخوار بھیڑیوں کو کوئی جو ہے نام نہ دیا جائے، انہیں بھیڑیوں سے مقابلہ کرنے کی نوبت آئی ہے. یہ کہتے ہوئے عام انسانوں کو ہم پیغام سنا دیتے. لیکن یہ تو ایسے لوگ ہیں حقوق انسانی کا جو نعرہ بلند کرتے کرتے دوسرے انسانوں کو تباہ و تاراج کر رہے ہیں. حقیقت یہی ہے میرے دوستو، یہ دنیا آج کل کی یہ مہذب دنیا نہیں ہے، تہذیب یافتہ لوگ نہیں ہیں، یہ وہی جاہل ہیں جو ہے زمانے جاہلیت کے رہنے والے ہوا کرتے تھے. جس طرح پر وہ لوگ ایک دوسرے قبیلوں پر شب خون مارا کرتے تھے، انہیں ہلاک کیا کرتے تھے، خون کے پیاسے ہوا کرتے تھے، آج کل کی دنیا بھی وہی جہالت والی دنیا ہے. سب جال سازی ہے، فریب ہے، جھوٹ ہے کہ مختلف قسم کی تنظیمیں بنائی جائیں اور مختلف قسم کے معاہدے کیے جائیں. یہ سب ہوائی باتیں ہیں، کوئی اس کا حقیقت سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے. جس کی لاٹھی اس کے بینز کا حساب اس دنیا کا جو ہے قانون چل رہا ہے. اب میں آپ کے سامنے اسلامی کیا تعلیمات ہیں وہ آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، پیش کرنا چاہتا ہوں. اسلام تو ایسی تعلیم ہرگز نہیں دیتا. اسلام جو تعلیم دیتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان کے جان کی بھی بے حد قدر ہے، چاہے ہلاک کرنے والا کوئی بھی ہو. اگر ہلاک کرنے والا مسلمان نام رکھتا ہو اور اگر وہ کسی کو ہلاک کر دے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ جو ہے بالکل صحیح ہے کیونکہ قاتل مسلمان ہے، ایسا ہرگز نہیں. چاہے قاتل کوئی بھی ہو، چاہے مقتول کوئی بھی ہو، قتل کرنے والا ظالم ہے. مقتول چاہے کوئی بھی ہو، مقتول ہے تو وہ مظلوم ہے.
یہی اسلامی تعلیمات کا خلاصہ ہے، یہی اسلام میں انسانی حقوق ہے، اور انسانیت کے تعلق سے اسلامی پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، ہم نے یہ بات بنی اسرائیل پر لکھ دی تھی، جن احکامات کے بارے میں قرآن مجید میں واضح ہے کہ قدیم انبیاء علیہ السلام کے امتوں پر بھی، ان کی امتوں پر بھی یہ حکم نازل فرمایا گیا ہے۔ پھر اس کی تعلیم قرآن مجید میں بیان کی گئی، تو وہی حکم امت محمدیہ کے لیے بھی باقی رہتا ہے اگر اس کے اندر تبدیلی نہ لائی جائے۔ چنانچہ انسانی حقوق کے تعلق سے یہ جو حکم بیان کیا گیا ہے، یہ حکم امت محمدیہ پر بھی من وعن نافذ ہے۔ وہ یہ ہے انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، کہ کوئی آدمی کسی بھی آدمی کو قتل کر دے بغیر کسی نفس کے یا بغیر کسی زمین میں فساد مچائے کے۔ کوئی بھی کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کی دو ہی وجہ ہو سکتی ہیں، اور وہ دو وجہ یعنی قتل کے جائز ہونے کی دو ہی وجہ ہو سکتی ہیں، اور وہ دو وجوہات بھی انفرادی طور پر نہیں بلکہ قانونی شکل میں ہے۔ قانونی شکل کا مطلب یہ ہے کہ عدالت اسلامی یہ حکم نافذ کر سکتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ کسی جان کے بدلے میں جان لی جا سکتی ہے، اسے قصاص کہتے ہیں، اور وہ قصاص بھی انفرادی طور پر کوئی بھی اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا بلکہ اسلامی عدالت میں معاملہ پیش ہوگا۔ پھر عدالت سے گواہوں کی ثبوت کے بعد، گواہی جب مکمل ہو جائے، ثابت ہو جائے، پھر اس کے بعد قاضی یا جج اس کا فیصلہ کرے گا۔ فیصلہ کرنے کے ساتھ ساتھ مقتول کے ورثاء کو اختیار دیا جائے گا کہ اگر آپ اس کے بدلے میں کوئی دیت لینا چاہتے ہیں تو لے لیں۔ دیت کا مطلب یہ ہے کہ خون بہا کے طور پر 1000 دینار یا 100 اونٹ یا اس کی قیمت لے لی جائے، پھر اس کو جو ہے قاتل کو معاف کر دیا جائے تو اس کی اجازت ہے، یا اپنی طرف سے اگر وہ معاف کرنا چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ یہ ہے قصاص۔ تو کوئی آدمی کسی کو قتل کرنے کی اگر اسلامی شریعت میں اجازت ہے تو قصاصاً اجازت ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر اگر وہ زمین میں فساد پھیلاتا ہے، فتنہ مچاتا ہے، اور اسے نصیحت کرنے کے باوجود، سمجھانے منانے کے باوجود بھی باز نہیں آتا، یہاں تک کہ حکومت کے خلاف ایسی شدید بغاوت کرتا ہے کہ دوسرے کی جان لے لیتا ہے، اور اسلامی ممالک کے یا اسلامی حکومت کی یا جو عوامی جائیدادیں ہیں ان کو نقصان پہنچاتا ہے، ایسا مسلسل فساد مچاتا ہے، تو پھر ویسے آدمی کو اسلامی عدالت قتل کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ ان دو کے علاوہ کوئی بھی آدمی اگر کسی کو قتل کرے گا تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ اس نے ساری انسانیت کا قتل کر دیا ہے۔ یہ ہے اسلام کا خلاصہ انسانی حقوق کے بارے میں۔ یعنی ایک آدمی کسی کو بھی اگر بلا وجہ کے مار دیتا ہے، یعنی ان دونوں وجوہات کے بغیر، عدالت کے فیصلے کے بغیر کوئی بھی کسی کو قتل کر دیتا ہے، تو گویا کہ وہ سارے انسانوں کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ اب اگر کوئی ایسا ظالم ہو جو ہے کسی اچھے صحت مند تنومند انسان ہی کو نہیں، کمزور اور نہتوں کو قتل کرتا ہو، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو قتل کرتا ہو، تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ وہ تو انسانیت ہی کا نہیں بلکہ ایسی انسانیت اگر 1000 دفعہ دوبارہ بنائی جائے تو ویسے 1000 دفعہ انسانیت کو قتل کرنے کے برابر اس بدنظیر کا شمار ہوگا۔ اتنا سب ہونے کے باوجود حقوق انسانی کے چیمپئنز اور علمبردار خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ ان لوگوں کو تو اعتراض ہے انسان کے اس قتل پر بھی جو انصاف کے طور پر قتل کر دیا جائے، یعنی اسلام کے جو قصاص کا حکم ہے اس حکم پر معاملہ مچاتے ہیں، اس حکم پر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو انسان کی جان لے لی جا رہی ہے، حالانکہ اس نے خود کئی لوگوں کا قتل کیا ہے۔ اس کے بعد عدالت کے قانون کے مطابق اسے جو ہے سزا دی جا رہی ہے، تب بھی کہتے ہیں کہ نہیں، کیپٹل پنشمنٹ بہت بری چیز ہے، اس کو ختم کر دینا چاہیے، اور اس کے بجائے اس کو جو ہے نصیحت کرنی چاہیے، تھوڑے دن قید خانے میں یا جیل میں بند کر کے اس کو رہا کر دینا چاہیے۔ یہ جو زیادت کی ہے یہ پرانے زمانے کا قانون ہے، آنکھ کے بدلے میں آنکھ پھوڑ دی جائے گی تو جو ہے پورے لوگ اندھے ہو جائیں گے۔ اس طرح کی مثالیں کہہ کر مسلمانوں پر تانا دینے والے بد نصیب آج جو ہے ہزاروں بچوں کے قتل پر خاموش ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ کیا فائدہ ہے ایسی دنیا میں جینے کا اور ایسے جھوٹے نعرے بلند کرنے کا؟ کہاں چلا گیا
انسانیت کا درد کہاں چلی گئی وہ ہمدردی؟ کچھ نہیں، سب جو ہے جھوٹ ہے، سب جو ہے غلط باتیں ہیں، ان کے بس ذہن میں وائٹ سپریمیسی بھری ہوئی ہے، اسی کو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی انسان ہیں۔ چنانچہ ایسے یہودیوں نے کھلم کھلا کچھ بیانات بھی دیے، کچھ ویڈیوز بھی گنہگار آنکھوں نے دیکھی ہے، اس کے اندر باضابطہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہاں غزہ میں جو قتل ہو رہے ہیں، ارے وہ تو انسان ہے ہی نہیں، ان کو تو قتل ہی ہونا چاہیے، نعوذ باللہ، اس طرح کھلم کھلا زبان سے کہہ رہے ہیں۔ پھر بھی جو ہے سارے انسانوں کو، پوری دنیا کے انسانوں کو شرم و حیا نہیں آتی کہ اس ظالم کو روکے۔ اگر یہی حال دنیا کا رہا تو پھر دنیا کے اندر ظلم و ستم اور فساد برپا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ دنیا کے اندر تو زمین کے اندر اور سمندر کے اندر فساد مچ گیا ہے انسانی ہاتھوں کی کرتوت کی وجہ سے، کہ انسانوں نے جو کچھ بری حرکتیں کی ہیں ان حرکتوں کی وجہ سے زمین میں فتنہ و فساد پھیل چکا ہے۔ تو بہرحال انسانی حقوق کا سب سے اہم پیغام تو یہی ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کی اس انداز میں قدر کرے کہ وہ کسی کو انسان سمجھے، وہ یہ مانے کہ میں انسان ہوں تو دوسرا بھی انسان ہے، نہ میں بندر کی اولاد سے ہوں نہ یہ جو ہے کسی بندر کا بچہ ہے، بلکہ میں بھی انسان ہوں، یہ بھی انسان ہے، اور ہم سب کو بنانے والے نے سب سے اچھا اور عمدہ پیمانے میں بنایا ہے۔ ہمیں جو دماغ دیا ہے، ہمیں جو عقل دی ہے، اس سے یہ کہ ہم اچھے کام کریں، برائیوں سے بچیں، اور اچھا کام، سب سے پہلا اچھا کام تو یہ کہ ہم بنانے والے کو پہچانیں، ہم اللہ کی معرفت حاصل کریں، یہی سب سے عمدہ، سب سے بہترین بات ہے۔ جو بنانے والے کو، باری اور خالق کو کوئی پہچانے گا تو پھر اسے احساس ہوگا کہ وہ خالق اور باری جو بھی اچھے کاموں کے کرنے کا حکم دے گا ہم وہ کریں گے، جن برائیوں سے بچنے کا وہ حکم دے گا کہ بچیں گے۔ بزرگوں اور دوستوں، یہی اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ مسلمانوں کو یہ نہیں سکھایا جاتا کہ تم کسی کی بھی جان لے لو، کسی کو مار دو، کسی پر بھی ہتھیار اٹھاؤ، قطعاً نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی معاہد کو قتل کرے گا میرا ذمہ اس سے بری ہے۔ یعنی یہ کہ معاہد کا مطلب یہ کہ جن سے مسلمانوں کے معاہدات ہو چکے ہیں، چاہے وہ معاہدات اس انداز میں ہو چکے ہیں کہ مسلم ملک میں رہنے والے غیر مسلم ہو یا غیر مسلم ملک میں رہنے والے مسلمان ہو، ان سے وہ معاہدہ ہو چکا ہے، تو اب ان کے اوپر کسی طرح کی زیادتی کرنے کی اجازت نہیں ہے، ورنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کی ذمہ داری سے برات کا اظہار فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی وجہ سے مسلمان ملک میں رہنے والے جتنے غیر مسلم ہیں ان تمام کی جان و مال کے حفاظت کی ذمہ داری اس مسلمان عدالت کے اوپر ہے، مسلمان انتظامیہ کے اوپر ہے اور مسلمان ملک کے حکمرانوں پر ہے۔ یہی حال ساری دنیا کے اندر رہنے والے تمام انسانوں کے تعلق سے ہوگا۔ ہر ملک کا یہ قانون ہے کہ وہاں رہنے والے ہر ایک کے جان و مال کی ذمہ داری اس ملک کے حکمران پر ہوتی ہے۔ ہم یہاں کے ہمارے غیر مسلم برادران وطن کے ساتھ معاہدے کے ساتھ موجود ہیں، تو لہٰذا ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اپنے ہاتھوں کو کسی بھی طرح ان کو تکلیف دینے سے بچا کے رکھیں، محفوظ رکھیں۔ ان کی بھی ذمہ داری ہمارے تعلق سے یہ ہے کہ وہ بھی اپنے ہاتھوں کو ہم پر زیادتی کرنے سے، آگے بڑھانے سے بچائیں، اور کسی بھی طرح کی زیادتی کسی بھی انسان کے تعلق سے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہرگز نہ کرے۔ یہی حال ہے ملکوں کے آپسی تعلقات کی جانب، کہ آپس میں جب تعلقات ایک ملک کے دوسرے ملک سے ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی کا دوست ملک ہو کہ نہ ہو، لیکن کسی بھی انسان پر حملہ کر کے اس کو ہلاک کر دینا، اسے تباہ کر دینا یا اس کی جان لے لینا، اس کی تو قطعاً کسی قانون کے اندر اجازت نہیں ہے۔ اسلام تو اس کو قطعاً ناپسندیدہ سمجھتا ہے، فتنہ و فساد سمجھتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ کے اندر جو ہے انتہائی برا قرار دیا گیا ہے۔ دنیا میں بھی وہ انتہائی برے ہیں، اگر انہیں پکڑا جائے تو ان کو قتل کر دیا جائے، انہیں سولی دی جائے، اور آخرت میں تو ایسے ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم میں جلنے والے ہیں، جو کسی انسان کو جو ہے بلا وجہ کے قتل کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، کہ جو آدمی کسی مومن کو اسی طرح پر، چاہے وہ قتل کیا جانے والا غیر مومن بھی ہو، اس کو بھی اگر کوئی آدمی قتل کر دے گا، عمداً قتل کر دے گا، تو اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہوگا۔ تو بہرحال ان آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ انسانی حقوق کا جو سب سے اچھا اور بہترین پیغام دیا ہے وہ اسلام نے دیا ہے۔
وہ یہ ہے کہ اسلام نے انسان کو انسان سمجھا ہے، اشرف المخلوقات قرار دیا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اس کو کسی بھی طرح کی جو ہے ظلم و زیادتی اس پر کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ مسلمان ملک میں رہنے والے غیر مسلموں کو بھی ان کے حقوق دیے گئے ہیں، اسی طرح پر جو ہے غیر مسلم ملک میں رہنے والے مسلمانوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بھی خود بھی محفوظ رہنے کی کوشش کرے، دوسروں کو بھی اپنے طرف سے محفوظ رکھے، کسی پر کوئی قسم کی زیادتی نہ کرے۔ اسی طرح پر ان باتوں سے یہ بات بھی واضح ہو گئی ہے کہ موجودہ دور کے اندر جو لوگ حقوق انسانی کے اپنے آپ کو علمبردار کہتے ہیں، ان کا بہت بڑا یہاں پر امتحان ہے جس میں وہ ناکام ہو چکے ہیں کہ ایک علاقے کے کمزور اور نہتے مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، مسلمان ہٹا دیجئے، انسانوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ پوری دنیا اور پوری دنیا کے طاقتور جو لوگ ہیں وہ خالی تماشائی بنے بیٹھے ہیں، اور کوئی بھی جو ہے ظالم کو روکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ معاملہ جو کچھ بھی ہوگا بعد میں دیکھا جائے، کم سے کم اس سے یہ کہہ تو دیا جائے کہ بھائی تم یہ جو ظلم کر رہے ہیں، ان میں نہتے ہلاک ہو رہے ہیں، بچوں کی شہادتیں ہو چکی ہیں، اور جو ہے قطرے قطرے کے لیے، پانی کے ایک ایک بوند کے لیے وہ لوگ تڑپ رہے ہیں، تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ یہ کوئی پوچھنے والا اور اس کے ظلم کو روکنے والا تک موجود نہیں ہے۔ تو اس سے واضح ہو گیا ہے کہ اس وقت میں دنیا کے اندر کوئی تنظیم کام نہیں کر رہی ہے، کوئی جو ہے ادارہ نہیں ہے، یا کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکے اپنے آپ کو آ کر کہ میں جو ہے انسانی حقوق کا حفاظت کرنے والا ہوں، کم سے کم انسانی حقوق کے بارے میں بات کرنے والا ہوں۔ کوئی موجود نہیں ہے، ساری دنیا جھوٹ کا واویلا مچا رہی ہے۔ اسی طرح پر وہ مسلمان ملک بھی جن میں برابر کے شریک ہیں جو لوگ ہاں ملا رہے ہیں، بیان بازی کر رہے ہیں۔ ہاں، انسانوں کے اندر، عام انسانوں کے اندر انسانیت بچی ہوئی ہے۔ دنیا کے مختلف شہروں میں سارے انسانوں نے دیکھا کہ انسان کھڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے تعلق رکھنے والے ہوں، کسی بھی رنگ و نسل کے ہوں، کسی بھی علاقے کے ہوں، کھڑے ہو کر مطالبہ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اپنے اپنے حکمرانوں سے کہ دیکھو انسان بہ رہا ہے، انسانی جان جا رہی ہے، انسانی خون ضائع کیا جا رہا ہے، پانی کی طرف بہایا جا رہا ہے، کم سے کم اسے روکو، معاملے کو بعد میں حل کرو، لیکن جنگ تو روکو۔ لیکن اس کو روکنے والا بھی کوئی بچا ہوا نہیں ہے۔ آج مسلمان تخت مشق بنا ہوا ہے، جس کسی کو آ کر جو مشق کرنا ہو، یہ مسلمان کی پیٹھ جو ہے ان کے لیے حاضر ہے، آئے وہ اپنے اس کے پیٹھ کے اوپر جو ہے تیر چلائے، بھالا چلائے، گولی چلائے، بندوق چلائے، جو چاہتا ہے چلا لے۔ یہی حال ہو چکا ہے آج مسلمانوں کے جو ہے جسم و جان کا۔ ان جو ہے حقوق انسانی کے سرماؤں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ انسانی جان کی قدر و قیمت ہوتی ہے، مسلمان سمجھ کر نہیں، ایک انسان سمجھ کر کم سے کم اتنا تو کیا جائے کہ چلنے والی جنگ کو روکا جائے۔ اگر روک دیا جائے گا، بعد میں اگر کسی نے زیادتی کی ہوگی، وہ کس نے کی ہے کس نے نہیں کی ہے، اس معاملے کو بیٹھ کر حل کر لیا جائے، لیکن کم سے کم ان نہتوں کی جان کو جانے سے روکتا تو چاہیے۔ تو بہرحال یہ میرے جذبات تھے، احساسات تھے، وہ میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیے ہیں۔ اصل خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو اسلام جو پیغام دیتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان دوسرے انسان کی قدر کرے۔ اصل میں بات یہ نظر آتی ہے میرے دوستو، مزید تفصیل میں جانے کا جو ہے موقع نہیں ہے، یہ نظر آتی ہے کہ جب ایک انسان کے ذہن میں دوسرے انسان کے تعلق انسانیت ہی نہیں رہے گی تو پھر وہ تمام چیزیں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ ایک انسان ایک دوسرے کو جو جاندار جب سمجھیں گے، عام قسم کے جانور سمجھیں گے کہ وہ بندر ہے سمجھیں گے، تو جس طرح بندر آپس میں لڑ رہے ہیں ویسے انسانوں کو ہی آپس میں لڑنے کے لیے کھلی چھوٹ دے دی جاتی ہے، یہ نظر آتا ہے۔ اگر ایک انسان یہ سمجھ لے کہ میں انسان ہوں، اشرف المخلوقات ہوں، ساری کائنات میں سب سے زیادہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت سے نوازا ہے، تو پھر وہ دوسرے کی بھی قدر کرے گا۔ یہی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سکھاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر، جس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی اہم اور سنہری تعلیمات دی تھیں، اس وقت یہ بھی فرمایا تھا کہ کسی انسان کو دوسرے انسان پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، نہ کسی گورے کو کالے پر فضیلت حاصل ہے، نہ کسی عربی کو غیر عربی کو فضیلت حاصل ہے، سب انسان برابر ہے۔ اللہ کے نزدیک وہی سب سے زیادہ اچھا ہے جو تقوی والا ہے، اور تقوی کو تو صرف اللہ جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ تو سب کے سب انسان برابر ہیں، سب کی قدردانی کرنی چاہیے، کوئی اونچا نہیں، کوئی نیچا نہیں ہے، کوئی چھوٹا نہیں ہے، کوئی بڑا نہیں ہے، تمام انسان برابر ہیں۔ یہ ایک انسان کے ذہن میں آنا چاہیے۔ اگر یہ انسان کے ذہن میں آئے گا تو ہم جو ہے کسی پر بھی ظلم و زیادتی کرنے سے خود جو ہے
بچ سکیں گے اور یہ بھی کوشش کر سکیں گے کہ میں جیسا انسان ہوں ایک مظلوم بھی ویسا انسان ہے تو اس کو بھی مظلومیت سے بچانے کی فکر کر سکیں گے۔ جب یہ چیز ذہن میں نہیں رہے گی، چاہے زبان سے کتنا بھی آپ بول لیں، اس وقت اس بات کی کوئی اہمیت اور کوئی حقیقت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر انسانیت کو بیدار کرے، ہم دوسرے کو بھی انسان سمجھنے والے بنے اور تمام انسانوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔